ناظرین، یہ ویڈیو میری زندگی کی سب سے بہترین ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے پیارے شہر اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ کے آپ کو مختلف مناظر دکھانے جا رہے ہیں مختلف صدیوں میں۔ تو ناظرین، جو سیٹلائٹ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس کو دیکھیے، ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اب زمینی تصویر کے ساتھ اور کچھ اصلی تصویروں کے ساتھ جب کیمرہ ایجاد ہو گیا، اور مدینہ شہر کو ہم ایکسپلین کریں گے ایک نئے انداز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو آپ کے دل میں مدینہ المنورہ کی بے انتہا محبت پیدا کر دے گی، اور آج کے بعد آپ کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو جو مکمل دیکھے گا، میں سمجھوں گا کہ وہ خوش قسمت ہے اور اس کو بہت نالج ملنے والا ہے، جو دنیا کی کسی اور ویڈیو میں اتنا نالج آپ کو نہیں ملنے جا رہا ہے۔ تو چلیے درود پاک ایک بار پڑھ لیجئے۔ درود پاک سے ابتدا کرتے ہیں اس ویڈیو کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی خوبصورت ترین ویڈیو پیش کر رہا ہوں جس کا انتظار مجھے بھی میری پوری زندگی رہا ہے۔ جی بالکل ناظرین، ایک ایسی تصویر جس نے سوا صدی سے 125 سال یعنی 125 سال سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے، مدینہ المنورہ کی تصویر، جو کہ جبل صلہ سے لے گی کہ مدینہ شہر کیسا تھا۔ 1900 تک مدینہ المنورہ بالکل تقریباً زیادہ فرق نہیں تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا، بہت معمولی فرق تھا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو جو منظر دکھانے جا رہا ہوں مدینہ المنورہ کے، وہ بڑے ہی خاص ہیں۔ یہ مناظر میں خود تلاش میں رہا ہوں، اور پتہ نہیں کتنی لاکھ تصویریں میں نے دیکھ ڈالی ان پچھلے تقریباً 30 سالوں میں، جب کا انٹرنیٹ آیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک میری تلاش رہی۔ ناظرین، یہ تصویر ہے 19ویں صدی کے بعد کی۔ 19ویں صدی میں جو مدینہ المنورہ کا جو نقشہ تھا، یہ اس کے مطابق ایک پورا پروجیکٹ تیار کرنے والوں نے دل سے تیار کیا ہے، اور ایک ایک گھر بنایا ہوا ہے، ایک ایک گلی بنائی ہوئی ہے، ایک ایک درخت ہے اس میں، جو کہ بالکل نیچرل دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اس تصویر میں جو آپ کو اوپر ایک قلعہ سا دکھائی دے رہا ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہ بیسیکلی عثمانیہ دور میں جو سلطنت عثمانیہ تھی ان کا یہ ہیڈ کوارٹر تھا، فوجی اڈہ تھا۔ یہاں پر ان کی آرمی ہوتی تھی یا جو بھی سیکیورٹی سسٹم ہے، جو کہ فوجی اڈہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ مدینہ المنورہ جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے، اور یہ ایکسٹینشن ہے۔ جو دائیں طرف آپ کو ایریا دکھائی دے رہا ہے، یہ الحجاز ریلوے اسٹیشن ہے، جو کہ آج بھی یہ عمارت موجود ہے، اور اس عمارت کو آپ ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، کیونکہ جو ریلوے کی بلڈنگ تھی، جو اسٹیشن تھا، اب وہ میوزیم بن چکا ہے۔ یہ مسجد نبی سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے جہاں آج بھی لوگ نماز۔ ناظرین، یہ جو لمبا سا راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو لمبی سی گلی میں نے آپ سے کہا یا سڑک ہے جو کہ باہر جاتی ہے، اس کو وادی بطحا کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ وادی جس کا ذکر بہت ساری احادیث مبارک میں بھی ہے، تو وادی بطحا اس کا نام ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ یہ دیکھیں تو وادی بطحا کے ساتھ جو آپ کو گھر دکھائی دے رہے ہیں، ان کے بیچ میں پھر ایک میدان آتا ہے، اور اس میدان میں چند ہی آپ کو گھر دکھائی دے رہے ہیں اور ایک مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ آئیں ذرا غور سے دیکھیں۔ ناظرین، لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ غور کریں تو مدینہ المنورہ کی فصیل یعنی دیوار دکھائی دے رہی ہے۔ مدینہ المنورہ یہاں تک تھا۔ کس دور میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب آپ خلیفہ تھے تو مدینہ المنورہ یہاں تک تھا، اور اسی شہر کو اس وقت تک مدینہ المنورہ کہتے تھے، یہ والی پوری جگہ۔ باقی کی یہ بات کی ایکسٹینشنز ہیں۔ تو آگے یہاں دیکھیں دیوار دکھائی دے رہی ہے، اور آگے کھلے میدان میں دیکھیں تو اس دیوار سے باہر یعنی شہر سے باہر آپ کو ایک مسجد دکھائی دے رہی ہے، جس کے اوپر مختلف گنبد سے بنے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ مسجد غمامہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مسجد غمامہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ عیدین کی نمازیں یہاں ادا کرتے تھے، اور بارش کے لیے دعا بھی یہیں کی جاتی تھی۔ تو ایک بار آپ بارش کے لیے جب نماز پڑھا رہے تھے تو اسی وقت ہی بادل آ گئے، اور بادلوں کی وجہ سے بارش شروع ہوگی، تو بادلوں کی وجہ سے اس کا نام یعنی کہ غمامہ رکھ دیا گیا تھا۔ عربی میں بادلوں کو کہتے ہیں، بادل کے ٹکڑوں کو، تو یہ اس کا نام مسجد غمامہ۔ اور آج یہ مسجد نبی کے
بالکل قریب ہے۔ یہ اس ویڈیو میں اور ان تصویروں میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسجد غمامہ کہاں اور مسجد نبی کتنے قریب آ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے ناظرین، یہ مدینہ المنورہ کا بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ المنورہ کے یہ سارے گھر اور بیچ میں وہ ایک مسجد نبی دکھائی دے رہی ہے۔ مسجد نبی جیسے گلی میں محلے میں ایک مسجد تھی، ایسے ہی اور ساری اس سے شاخیں نکلتی تھی، اس سے گلیاں نکلتی تھی، اور جہاں پر یہ گلی ختم ہوتی تھی وہاں پر شہر کی دیوار جو تھی اس میں سے ایک گیٹ بنا دیا جاتا تھا، دروازہ، جس کو باب شامی کہیں یا کچھ اور نام بھی ہیں، تو یہ دروازے بنا دیے گئے تھے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو ابھی ہم آپ کو بڑی ڈیٹیلز بتانے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے ناظرین، یہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے اس تصویر میں غور کریں کہ یہاں پر ایک دروازہ بنا ہوا ہے اور کچھ گھر ہیں اور ایک چھوٹا سا باغ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ سے اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب انصار نے اپنا خلیفہ چننے کے لیے یہاں پر اپنا ایک اجلاس کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے، اور یہاں پر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ چن لیا گیا۔ یہ ہے وہ باغ جس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔ آج اس کی جگہ بھی دیکھ لیجئے، آج یہ کہاں پر ہے تو اس کے نشان ابھی رہ گئے ہیں۔ یہ ایک باغ تھا، باغ میں ایک جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کے سارے مطلب یہ کہ اپنے مشورے کرتے تھے۔ یہ آ گیا ایک کلوز ویو مسجد نبی الشریف کا۔ اب ناظرین آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، آپ کی بہت توجہ چاہیے۔ مسجد نبی کو دیکھ لیجئے، سبز گنبد کو بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ بالکل جڑے گھر۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید مسجد کی دیوار کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ بالکل قریب ہی تھے، بالکل قریب تھے۔ بلکہ اگر آپ باب السلام کو دیکھیں اس طرف کو جہاں یہ ایرو دکھائی دے رہا ہے، یہ باب السلام ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو گھر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو 19ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ یہاں سے گئے تو مسجد نبی کے 5 جو ہے وہ مینار تھے۔ جی ناظرین، اس مسجد نبی کے 5 مینار تھے، اور بیچ میں کھجوروں کے درخت بھی تھے، اور اس کی جو ہے یہ تصویریں دیکھ لیجیے اس وقت کی بنی ہوئی، یہ آپ کی یادداشت کے لیے۔ تو 5واں مینار کس جگہ کا تھا؟ 2 مینار تو آپ کو باب السلام اور باب بقیع پہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک باب جبریل، اور دوسری طرف بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے 4۔ 5واں مینار اگر غور کریں تو باب السلام کے ساتھ ٹھیک لیفٹ میں ایک عمارت بنی ہوئی ہے، گھر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ جی ناظرین، یہ گھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے، جو کہ مسجد نبی کے ساتھ بالکل ملحقہ تھا، جڑا ہوا تھا۔ یہ 5واں ایک چھوٹا سا مینار اس گھر کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر آپ مسجد نبی میں جائیں تو باب السلام کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پر دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں خوخہ ابی بکر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خوخہ یعنی کھڑکی بھی تھی، دروازہ بھی تھا یہاں پر، تو یہ یہاں پر موجود ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی لیفٹ سائڈ پر ایک گھر تھا، لیکن بعد میں جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کہ جو حجرہ کو شفٹ کیا گیا مسجد سے باہر، جب مسجد کی توسیع حضرت عمر بن خطاب نے کی تو اس کے بعد یہ والا گھر آگے چلا گیا تھا، تو یہ پھر گھر بن گیا تھا۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ گھر تھا، تو یہیں پر رہے تھے، تو یہ حضرت عمر کے نام سے یہ گھر مشہور تھا۔ اب جب آپ جیسے باب بقیع سے نکلتے ہیں سلام پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو لیفٹ میں جو تیر میں نے ایرو دکھایا ہے یہاں پر ایگزیکٹ سامنے ہی گھر تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، بڑا گھر تھا۔ تو آپ حضرت عثمان کے بیسیکلی 2 گھر تھے، تو یہ بڑے والا گھر تھا جس کو دار عثمان بھی کہتے تھے، اور یہ یہاں پر موجود تھا۔ آج یہاں پر کھلی جگہ ہے، جب آپ سلام پیش کرنے کے بعد نکلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ غور کریں تو چند گھروں کو کراس کرنے کے بعد سامنے بقیع کا آتا ہے، بقیع الغرقد، جو کہ قبرستان ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیے بڑا ہی خوبصورت منظر مدینہ المنورہ کا۔ اب یہاں سے آپ کو یہ پورا جو شہر دکھائی دے رہا ہے، یہ جو مین ایریا ہے ناظرین، جس کو ابھی میں نے تقریباً سرکل کر دیا ہے اس پورے ایریا کو، یہ سارا کا سارا ایریا اب مسجد نبی میں آ چکا ہے، مسجد کا حصہ بن چکا ہے، جو کہ
کعبہ کی طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے، وہاں پر تو اب سیدھے ٹائلز لگا دی گئی آپ کو معلوم ہے، اور باقی جو دوسرا احد کی طرف آتا ہے، شام کی طرف آتا ہے، یہاں پر پورا مسجد کی بلڈنگ ہے اور بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ اور اس وقت دیکھیے 19ویں صدی میں یہ کیسی تھی۔ جو مسجد غمامہ ہے ناظرین، مسجد غمامہ کے ساتھ آپ کو چھوٹے چھوٹے 3 اور مینار نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مینار کس چیز کے ہیں؟ جی غور سے، یہ جو اوپر والا مینار ہے یہ مسجد عمر بن خطاب ہے، یہ جو بیچ والا مینار ہے یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ جو تیسرا مینار آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ تینوں مساجد یہ مسجد علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے دور میں ان مساجد میں نماز ادا کی، تو انہی کے نام سے یہ مساجد ہیں۔ آج کی سیٹلائٹ تصویر بھی یہ دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ مسجد غمامہ کے ساتھ یہ جگہ دکھائی دے رہی ہے، اور اب یہاں پر سے سڑکیں گزر رہی ہیں، پارک بنا ہوا ہے، کبوتر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ کیا منظر تھے اور آج کے یہ کیا منظر ہیں۔ آج تک ہم وہ جبل صلہ سے لی گئی تصویر دیکھتے رہے ہیں، سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر دیکھتے رہے ہیں، اور اب آپ یہ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں ناظرین، یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اوروں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب